بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ بابرکت الفاظ ہر نیک کام شروع کرنے سے پہلے زبان سے ادا کرنا یا لکھنا بہت ہی اچھا اور ثواب کا کام ہے۔ قرآن حکیم کو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی شروع فرمایا گیا ہے اور ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر ہے، سوائے سورت توبہ کے، اور اس کی کمی بھی سورہ نمل میں بطور آیت مبارکہ کے انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نمل آیت نمبر 30 نازل فرما کر پوری کر دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے ہر نیک کام کا آغاز کرنا بذات خود ایک کار ثواب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کی کنجی ہے، ہر دینی اور دنیاوی جائز کام کی کنجی ہے۔ جو کام اس کے بغیر کیا جائے گا وہ ناقص رہتا ہے، مکمل نہیں ہوتا۔ بسم اللہ میں 19 حروف ہیں اور دوزخ میں عذاب کے فرشتے بھی 19 ہیں، لہٰذا امید ہے کہ اس کے ایک ایک حرف کی برکت سے ایک ایک فرشتے کا عذاب دور ہو جائے گا۔ اور دوسری خوبی یہ ہے کہ دن اور رات میں 24 گھنٹے ہیں، جن میں سے 5 گھنٹے 5 نمازوں نے گھیر لیے اور 19 گھنٹوں کے لیے بسم اللہ کے 19 حروف عطا فرمائے گئے ہیں۔ اسی طرح جو شخص بسم اللہ کا ورد کرتا رہے گا انشاءاللہ اس کا ہر گھنٹہ عبادت میں شمار ہوگا اور اس کے گناہ معاف ہوں گے۔ جو شخص کسی سواری پر سوار ہوتے وقت بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لے تو اس سواری پر سوار کے حق میں ایک نیکی لکھی جائے گی۔ اسی طرح جو شخص کشتی میں سوار ہوتے وقت بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لے تو جب تک وہ سوار رہے گا اس کے واسطے نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ شفا تو میرے نام سے ہے، میرے نام کے بغیر دنیا کی ہر چیز زہر قاتل ہے اور میرا نام اس کا تریاق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے قریب سے گزرے تو دیکھا کہ اس میت پر عذاب ہو رہا ہے۔ یہ دیکھ کر آپ آگے تشریف لے گئے اور جب واپس ہوئے تو اس قبر میں نور ہی نور دیکھا اور اب وہاں رحمت الہی کی بارش ہو رہی تھی۔ آپ بہت حیران ہوئے اور بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ کیا راز ہے؟ ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ یہ بندہ سخت گناہگار اور بدکار تھا، اس وجہ سے عذاب میں گرفتار تھا، لیکن آج اس کے لڑکے کو مکتب میں بھیجا گیا اور استاد نے اسے بسم اللہ پڑھائی۔ ہمیں حیا آئی کہ میں زمین کے اندر اس شخص کو عذاب دوں جس کا بچہ زمین پر میرے رحمان اور رحیم ہونے کا ذکر کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بچوں کی نیکی سے ماں باپ کو بھی نجات ملتی ہے۔ جس شخص کو کوئی سخت مصیبت پیش آئے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم 12,000 مرتبہ پڑھے۔ اس طرح پڑھے کہ 1000 بار بسم اللہ پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل ادا کرے اور پھر ہر 1000 پر 2 رکعت نماز نفل پڑھتا جائے اور اس کے بعد دعا مانگے تو انشاءاللہ اس کی ہر دعا قبول ہوگی۔ ہر 1000 کے بعد 2 نفل پڑھے اور 2 نفل پڑھنے کے بعد دعا مانگے، پھر اگلی مرتبہ 1000 پڑھے، پھر 2 نفل پڑھے، ایسے آپ 12,000 مرتبہ بسم اللہ پڑھیں گے اور ہر 1000 کے بعد 2 نفل پڑھیں گے۔ آپ 12 دعائیں مانگیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی 12 دعاؤں کو قبولیت کا شرف بخشیں گے۔ ایک اور وظیفہ ہے کہ جب سورج طلوع ہو رہا ہو 300 بار درود شریف پڑھیں اور پھر 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ یہ وظیفہ کچھ زیادہ لمبا ہے لیکن لگاتار 1 سال پڑھیں۔ طہارت اور پاکیزگی کا خیال رکھیں، ہمیشہ باوضو اور مکمل توجہ اور دھیان سے پڑھیں۔ آپ اس کے کرشمات سے حیران ہوں گے کہ دولت بارش کی طرح برسے گی، آپ کے رزق کی تنگیاں دنوں میں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور یہ عمل آزمودہ اور پتھر پر لکیر ہے، لیکن یہ عمل جب شروع کریں تو کبھی کوئی ناغہ نہ کرے۔ اور ایک اور عمل کشف حاصل کرنے کے لیے اور جو بات ہونے والی ہوگی قبل از وقت معلوم ہو جائے گی۔ اس عمل سے حیرت انگیز انکشاف اور غیب کی عجیب عجیب باتوں کا مشاہدہ ہوگا، خفیہ اسرار سے آگاہی ہوگی۔ طریقہ یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد روزانہ 2500 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل پڑھیں اور اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ 40 دن باقاعدگی سے وقت اور جگہ ایک ہو، دوران عمل ہی انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہونے والے واقعات ہوں گے وہ پتہ چلنا شروع ہو جائیں گے۔ اور ایک اور عمل، یہ بڑا ہی مؤثر عمل ہے، بسم اللہ میں اسم اعظم مخفی ہے۔ اس عمل سے آنکھوں میں تسخیر کی قوت پیدا ہوتی ہے، آنکھوں میں کشش بڑھ جاتی ہے،
آپ جس طرف چند لمحے نگاہ جما کر دیکھو گے مقناطیس کی طرح کھینچ آئے گا۔ جو خیال دل میں جما کر کرو گے ویسا ہی عمل ہوگا۔ عمل کرنے پر اس کی افادیت کے جوہر سے آشکار ہوں گے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ صبح طلوع کے وقت جب سورج نکل رہا ہو تو نگاہیں سورج پر جمائیں، لیکن آنکھیں نہ جھپکیں، اور 100 بار سورج کی طرف نگاہ جما کر 100 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کریں۔ شروع کے چند دن تو سورج کے کناروں سے روشنی متحرک ادھر ادھر اوپر نیچے ہوگی، پھر ساکن ہو جائے گی اور آپ کی آنکھوں میں عجیب کشش پیدا ہوگی، اور اس عمل میں 4 سے 6 منٹ لگتے ہیں۔ لگاتار پابندی سے کریں، ایک دن بھی ناغہ نہ کریں۔ اس عمل کے اثرات بہت جلد ہی ملاحظہ ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر حرف کے بدلے 4000 نیکیوں کا ثواب لکھے گا، اور 4000 خطاؤں کو معاف کرے گا، اور 4000 درجے بلند فرمائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العالمین کی آخری کتاب قرآن کریم کا جوہر ہے۔ جب کسی کے دل میں اتر جاتی ہے گھر کر لیتی ہے، پھر اس میں کسی اور شے کی نہ گنجائش رہتی ہے نہ ضرورت۔ جو رفت، راحت، برکت اور عظمت اسے عطا کی ہے کسی اور دوسرے عمل کو نہیں ہے، کیونکہ بسم اللہ میں جلال ہے اور اسی میں جمال بھی ہے، اسی میں ہیبت بھی ہے اور قدرت بھی ہے، عزت بھی ہے، منزلت بھی ہے، قوت بھی ہے، جبروت بھی ہے۔ بسم اللہ کی با کے نقطے کی برکت سے فیض کے چشمے ابلا کرتے ہیں، اور اللہ کریم کی ہر مخلوق خاکی ہو یا آبی، نوری ہو یا ناری، فیض یاب ہوتی ہے۔ اور جب یہ نازل ہوئی تو شیطان نے اپنے سر پر خاک ڈالی اور اس پر پتھر برسائے گئے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی عزت اور جلالت کی قسم کھائی کہ جس کام میں بھی میرا یہ برکت والا نام لیا جائے گا اس میں برکت ہوگی، جس بیمار پر پڑھا جائے گا اسے شفا ہوگی، جو اسے پڑھے گا اس سے جنت نصیب ہوگی۔ اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے ابو ہریرہ، جب تم وضو کرنے لگو تو بسم اللہ کہہ لیا کرو، کیونکہ نگہبان فرشتے جب تک تم فارغ نہ ہوگے برابر نیکیاں لکھتے رہیں گے یہاں تک کہ وضو مکمل کر چکو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی، اور جب یہ نازل ہوئی تو مشرق سے مغرب تک بادل چھا گیا، ہوائیں ٹھہر گئیں، جانور کان لگا کر سننے کے لیے مستعد ہو گئے، شیطان کو انگارے مارے گئے، اور اللہ نے اپنی عزت کی قسم کھا لی کہ جس مریض پر اللہ کا نام لیا جائے گا اسے شفا ہوگی۔ جب قیامت کا دن ہوگا اس امت کے اعمال تولے جائیں گے تو ان کی ایک ایک رکعت دوسروں کی 1000 نیکیوں سے بھی بڑھ جائے گی، جس پر لوگ تعجب کریں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ ان لوگوں کی نماز میں بسم اللہ تھی۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر وہ ذیشان کام جس کو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے۔ ایک فاسق کو مرنے کے بعد کسی شخص نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے جواب دیا، اللہ نے مجھے اس لیے بخش دیا کہ ایک دن میں مکتب کی طرف سے نکلا اور ایک پڑھنے والے نے بسم اللہ پڑھی، اسے سن کر میرے دل میں اللہ کے نام کی شیرینی نے اثر کیا، اور اسی وقت میں نے سنا کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ ہم 2 چیز جمع نہ کریں گے، ایک اللہ کے نام کی شیرینی اور نمبر 2 جان کنی کی تلخی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس کاغذ کو جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہو گیرا پڑا دیکھے اور اللہ کے نام کی عظمت کے خیال سے اٹھائے تو اللہ تعالیٰ اس کو صدیقوں میں لکھتا ہے اور اس کے والدین سے عذاب کم کر دیتا ہے، اگرچہ وہ حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو۔ حدیث میں ہے کہ شب معراج میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ بہشت میں جو 4 نہریں جاری ہیں ان کی اصل کہاں ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی براق پر سوار کیا اور خود آگے آگے چلے۔ 500 برس کی راہ پر ایک نور کا قبہ ملا جس کے 4 دروازے تھے اور ہر دروازے سے ایک نہر بہتی تھی۔ اس قبہ کا دروازہ کھول کر 20 برس کی راہ چل کر صدر قبہ میں ایک نور کا تختہ نظر آیا تو دیکھا کہ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہے، اور بسم اللہ کی میم سے ایک نہر اور اللہ کی ہا سے دوسری نہر اور رحمان کی میم سے تیسری نہر اور رحیم کی میم سے چوتھی نہر جاری ہے۔
اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم الہی پہنچا کہ آگاہ ہو جائیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے جو شخص ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھے گا اسے ان چاروں نہروں سے سیراب کر دوں گا۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور کمنٹ میں ہمیں اپنی رائے ضرور دیجئے گا۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کے سبسکرائب کے بٹن کو دبا دیجئے اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ کو بہت خوشیاں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔